قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب۔ یہ بات سمجھنا کہ اسلام کے حق اور باطل ہونے کا فیصلہ، اللہ کے موجود اور نہ ہونے کا فیصلہ سائنس سے ہو سکتا ہے یا نہیں، اس کو سمجھنے کے لیے بنیادی طور پہ سائنس کا ڈیفینیشن اور سائنس کا تحقیق کا طریقہ کار، جس کو سائنسی میتھڈ کہتے ہیں، یہ سمجھنا ضروری ہے۔ اس لیے یہ بات کہی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو سائنس کا ڈیفینیشن تو آپ نے سمجھ لیا نا کہ وہ فنون کا مجموعہ ہے جس کے اندر ریسرچ کے راستے سے، تحقیق کے راستے سے ایک ایسا علم حاصل ہوتا ہے، ایک ایسی تھیوری اور ایک ایسا کنسپٹ حاصل ہوتا ہے جو فائنل نہیں ہوتا ہے، اس کے بعد اور اس پر تحقیق کی جا سکتی ہے، ریسرچ کیا جا سکتا ہے۔ طریقہ کار کیا ہے؟ سب سے پہلے کیا ہوگا؟ مشاہدہ ہوگا۔ جیسے مثال دیتا، ایک سائنس داں مشہور ہے، سو رہا تھا سیب کے درخت کے نیچے، کیا نام اس کا؟ نیوٹن، سب کو معلوم۔ تو سیب گرا، کیا گرا؟ سیب گرا۔ تو ہمارے جیسا رہا ہوتا کوئی تو بولا ہوتا چلو بھائی اللہ نے روزی کا انتظام کیا۔ دیکھو سوچنے کے زاویے الگ ہوتے ہیں۔ ہمارے تمہارے جیسا آدمی جب سیب کو ہاتھ میں لیتا ہے نا تو وہ بولتا ہے یار ماشاءاللہ بڑا رنگین ہے، حسین ہے، اس کو میٹھا روزی مل گئی کھا لیتا۔ ایک اللہ والا جب سیب کو ہاتھ میں لیتا ہے تو اس میں اللہ کی قدرت تلاش کرتا ہے کہ یہ سیب کتنا حسین ہے، کتنا جاذب نظر ہے، اس کو پیدا کرنے والا میرا خالق کتنا جاذب نظر ہوگا۔ یہ پھر ایک ڈاکٹر ہاتھ میں لیتا ہے تو ڈاکٹر کہتا ہے بھائی یہ ابھی کچا ہے، اس میں وٹامن سی ہے، وٹامن ڈے ہے، فلاں وٹامن ہے، اس کو ڈاکٹر کے دیکھنے کا نظریہ۔ تو نیوٹن کے سامنے جب گرا تو اس کے دیکھنے کا نظریہ یہ تھا کہ سیب گرا تو آخر نیچے کیوں گرا، اوپر کیوں نہیں گیا، یہ اس نے دیکھا۔ تو سب سے پہلا کام کیا کیا اس نے؟ مشاہدہ کیا۔ کیا کیا؟ مشاہدہ کیا۔ تو یہاں یاد رکھنا سائنسی تحقیقات کا پہلا اصول اور پہلی سیڑھی مشاہدہ ہے۔ کیا ہے؟ مشاہدہ۔ مشاہدہ کسے کہتے ہیں؟ آنکھ سے دیکھنے کو، آنکھ سے دیکھنے کو۔ لہٰذا اب یہاں پر یہ بات اور کہی جا سکتی ہے کہ جو فزیکل چیزیں ہیں، جو مادی چیزیں ہیں، جو کمیت والی جسم والی چیزیں ہیں، سائنس کی تحقیق اسی پہ ہوتی ہے۔ فزیکل ورلڈ کے آگے، فزیکل دنیا کے آگے اور مادی دنیا کے آگے جو روحانی دنیا ہے، جو معنوی دنیا ہے، جو غیر فزیکل چیزیں ہیں، سائنس میں اس پر تحقیق نہیں ہو سکتی۔ ہے بات ہے نا؟ تو پہلی سیڑھی کیا ہے بولو؟ مشاہدہ، دیکھنا۔ ٹھیک ہے، اس نے دیکھا سیب نیچے کیوں گرا۔ اس کو دیکھنے کے بعد اب اس نے جو دوسرا اسٹیپ ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں کہ کرائٹیریا، ریسرچ کا ٹاپک کا کرائٹیریا طے کرنا، یعنی اس نے اور چیزوں کو دیکھا، ریسرچ کیا اور چیزوں کو دیکھا کہ دوسری چیزیں بھی نیچے گر رہی تھی، نیچے گر رہی تھی۔ میں نے بہت ساری چیزوں کو دیکھا تو دیکھا کہ کوئی چیزیں ہیں جو آہستہ سے نیچے گر رہی ہے، کوئی چیزیں بہت اسپیڈ میں نیچے سے گر رہی ہے، کوئی چیزیں جو ہیں وہ گرتے وقت اس کے اوپر ہوا کے دباؤ کا اثر بھی ہو رہا ہے، ہوا کے دباؤ کا اثر بھی ہو رہا ہے کہ ادھر ادھر جھوم کے نیچے گر، ایسی ساری چیزوں پہ ریسرچ کیا۔ اس کے بعد اس نے ایک مفروضہ دیا جو طریقہ کار ہے سائنس کے تحقیق کا، مفروضہ۔ ٹھیک ہے، مفروضے کیا ہے؟ ہیپوتھیسس کیا بولتے ہیں اس کو؟ ہاں، ہیپوتھیسس دیا اس نے، یعنی مفروضہ دیا، فرض کیا کہ زمین میں کوئی طاقت ہے جو اس کو کھینچ رہی ہے۔ اس کے بعد اس نے بہت ساری چیزوں کے اندر کیا کیا؟ ڈیٹا کلیکٹ کیا، مشق کی، کوئی چیز کو اوپر سے پھینکا، کس کو اور اوپر سے پھینکا، کس کو زور سے پھینکا، الگ الگ طرح سے اس نے کیا کیا۔ یہ جو چوتھا اسٹیپ ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو بولتے ہیں ڈیٹا کلیکشن کرنا، ریسرچ کرنے۔ پھر بہت ساری چیزیں ریسرچ کرنے کے بعد اینالائز کیا۔ اینالائز کہتے ہیں تجزیہ کرنا۔ تجزیے کے معنی آتے ہیں کسی بھی چیز کے پارٹ کو، جس کو الگ الگ کر کے اس کے اندر سے مشترکہ طور پر کوئی چیز اور کوئی رائے قائم کرنا، اینالائز کرنا، اس کو کہتے ہیں تجزیہ کرنا۔ لہٰذا آخری جو مرحلہ ہوتا ہے اس میں تجزیہ کیا جاتا ہے۔ کیا کیا جاتا ہے؟ تجزیہ۔ تو اس نے پھر ساری چیزوں کو سامنے رکھ کے تجزیہ کیا اور اس کے بعد اب ایک تھیوری تیار کی۔ کیا تھیوری تیار کی؟ کہ ہر چیز کے اندر
ایک قوت ہوتی ہے جس کو گریویٹی کا نام دیا کہ ہر چیز کے اندر ایک قوت ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے جو دوسری چیز کو اپنی طرف کھینچتی ہے، اور زمین کے اندر بھی وہ قوت موجود ہے، اس لیے ساری چیزیں زمین کی طرف کھینچی جاتی ہے۔ اس کو اردو کے اندر کہتے ہیں کشش ثقل، کشش ثقل، یعنی گریویٹی نیچے کی طرف کھینچنا ایک چیز کو۔ اب یہ چیز جو آئی تو نیوٹن اٹھا، سیب گرا، اور اس نے اٹھا کر منہ سے یہ نہیں کہہ دیا کہ بھئی زمین کے اندر جو ہے کشش ثقل پایا جاتا ہے، گریویٹی پائی جاتی، نہیں، بلکہ اس نے سائنسدانوں کے ریسرچ کا جو طریقہ تھا وہ طریقہ استعمال کر کے ان مراحل سے گزارا، مشاہدہ آیا، پھر جو ہے مفروضہ طے ہوا، ٹھیک ہے، اس کے بعد ایکسپیریمنٹ ہوا، اس کے بعد کیا ہوا، اینالائز ہوا، اس کے بعد تھیری تیار ہوئی، ٹھیک ہے، یہ اصول ہے۔ لہٰذا یہ اصول تمام سائنسداں کے پاس مسلم ہے، تمام سائنسداں کے پاس کیا ہے، مسلم ہے۔ اب یہ کسی بھی، یعنی سائنس جب بھی اپنا کوئی کنسپٹ دیں گی کسی چیز کے تعلق سے تو یہ رول فالو کرنے کے بعد ہی دیں گی، یہ رول فالو کرنے کے بعد ہی دیں گی، اس لیے کہ لیب کے اندر یہی چیزیں ہوتی ہے اور یہی چیزیں سکھائی جاتی ہیں، اور سائنسداں اپنی زندگی کے اندر یہی کرتا ہے، سائنسداں اپنی زندگی کے اندر یہی کرتا ہے، یہ سارا سسٹم استعمال کرنے کے بعد ہی کوئی جو ہے تھیری دیتی ہے۔ اب میں نے کہا کہ سب سے پہلی چیز کیا ہے، مشاہدہ، دیکھنا، اور دیکھا اسی چیز کو جاتا ہے جو کمیت والی ہو، جو جسم والی ہو، فزیکل ہو۔ اب اللہ کی ذات ہی فزیکل نہیں ہے، اللہ جسم سے پاک، جثے سے پاک ہے، لہذا سائنس کے ذریعے سے اللہ کے وجود کا اور عدم وجود کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا، اس لیے سائنسدانوں کا یہ کنسپٹ ہے اور یہ ان کا جو ہے بات ان کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے کئی جگہوں کے اوپر کہ اللہ کے تعلق سے سائنس کا کوئی کمنٹس نہیں ہے، اللہ کے تعلق سے سائنس کا کوئی کمنٹ نہیں ہے، سائنس تو موجودات میں تحقیق کر کے مزید چیزیں معلوم کرنے کا کام ہے۔ اس لیے گزشتہ جمعہ کے اندر میں نے کہا تھا کہ مذہب کا اور سائنس کا ٹکراؤ نہیں ہے، مذہب کا اور سائنس کا ٹکراؤ نہیں ہے، کیونکہ مذہب کیوں کا جواب دیتا ہے، مذہب کہیں کا جواب دیتا ہے کیوں کا، بھئی اللہ پر ایمان لانا کیوں، اللہ ایک کیوں، نماز کیوں، روزہ زکوٰۃ کیوں، حج کیوں، مرد پر پردہ نہیں عورت پر پردہ کیوں، یہ جو کیوں کے جو سوال ہوتے ہیں، کیوں کے جو سوال ہوتے ہیں، اس کا جواب جو ہے مذہب دیتا ہے۔ جیسے گزشتہ جمعہ کے اندر بھی آیا کہ آپ پوچھیں گے کہ بھئی یہ کیا چیز ہے، مطلب اللہ کو ایک ماننا کیوں ضروری ہے، تو اسلام اس کا جواب دے گا لوکانا، اگر اللہ کے اس کائنات کے اندر اگر ایک کے بجائے دو معبود ہوتے تو یہ سارا نظام درم بھرم ہو جاتا اور ٹوٹ کر رہ جاتا۔ نماز کیوں، تو اللہ کے شکر کے لیے اور احسان کے لیے نمازیں وغیرہ وغیرہ، ہے نا۔ اور سائنس کیسے کا جواب دیتا ہے، یہ چیز کیسے ہوئی، تو سائنس کہتا ایسے ہوئی، یہ چیز کیسے ہوئی، تو سائنس اس کا جواب دیتی ہے کیا، یہ چیز ایسے ہوئی، ٹھیک ہے۔ تو سائنس کے محنت کا میدان الگ ہے، سائنس کی ذمہ داری الگ ہے، سائنس کی ذمہ داری ہے کسی بھی چیز کے کیسے ہونے کو بتائے، اور مذہب کی ذمہ داری ہے کسی بھی چیز کی وجہ کو بتائے کیوں۔ لہذا سائنس کا جب میدان ہی الگ ہے ایک، اور مذہب کا میدان الگ ہے، سائنس کی ذمہ داری الگ ہے، مذہب کی ذمہ داری الگ ہے، لہذا سائنس کی بنیاد کے اوپر مذہب کے حق و باطل ہونے کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا، ایک بات۔ دوسری چیز یہ ہے کہ سائنس کا پورا کے پورا جو جسم کھڑا ہوا ہے اور نظام کھڑا ہوا ہے وہ مشاہداتی دنیا کے اوپر، فزیکل ورلڈ کے اوپر کھڑا ہوا ہے، لہذا مانوی چیزوں کا سائنس سے کچھ لینا دینا نہیں۔ جب اللہ کی ذات فزیکل نہیں ہے، اللہ کی ذات جسم جثے والی نہیں ہے، تو پھر اللہ کے وجود کا حق اور باطل ہونے کا فیصلہ سائنس نہیں کریں گے۔ لہٰذا اسی لیے ہمارے محققین علماء کہتے ہیں جس کو سائنس سمجھ میں آ جائے وہ کبھی مذہب سے بیزار نہیں ہوگا، بلکہ اگر دیکھنے کا زاویہ بدل جائے، اللہ کی قدرت کی نظر سے اگر سائنسی تحقیق کو دیکھیں گا تو مزید جو ہے اس کے ایمان میں اور یقین میں اضافہ ہوگا کہ وہ خالق نے کس طرح جو ہے ان باریک چیزوں سے بڑی چیز بنائی۔
جیسے انسان کی پیدائش دیکھ لو، ایک گندا نطفہ مادر رحم کے اندر پہنچتا ہے، صلب پیدر سے، باپ کی صلب سے اور ماں کے سینے سے پہنچتا ہے، اور جو ہے مختلف مراحل گزر کر ایک ایسا انسان بنتا ہے کہ اس انسان کی ڈمی بنانا اور اس انسان کی جو ہے کاپی کرنا آج تک جو ہے ٹیکنالوجی کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو سائنس نے مشینیں لائی تو آدمی نے دیکھا نا کیا کرتے، سونوگرافی کے ذریعے بھائی مہینے بھر کا حمل ہے، 2 مہینے کا حمل ہے، 3 مہینے کا حمل ہے، تو ہر حمل میں وہ نطفے کی شکلیں بدلتی جاتی، وہ نطفہ خون بنتا، پھر ہڈیاں بنتی، پھر پورا مکمل جسم بن جاتا، پھر 4 مہینے کے بعد ہلچل بھی آ جاتی۔ پھر ایک ٹیکنالوجی ایسی بھی آ گئی ہے کہ وہ نطفے کے بڑھوتری کے ساتھ اس کے اندر جو ہے وہ ہاڑ کے ٹھوکے جو ہے وہ سمجھ میں آتے ہیں، وہ بھی ڈاکٹر چیک کرتا ہے۔ تو یہ سائنسی ترقی سے جو مشینیں بنی، اس سے جو اللہ کی قدرت نظر آ رہی ہے، اس سے تو اور ایمان بڑھے گا۔ لہٰذا سائنس کو جو سمجھے گا وہ کبھی دین سے بیزار نہیں ہوگا۔ اس لیے ایک ساتھی ہمارے جو الہاد کے اوپر کام کرتے ہیں، انہوں نے الہاد کے اوپر ایک اچھی کتاب بھی لکھی ہے، انہوں نے یہ بات بیان کی کہ لوگوں کے اندر یہ مشہور ہے کہ سائنس پڑھنے والے اللہ سے اور دین سے بیزار ہوتے ہیں۔ حقیقت ایسی نہیں ہے، سائنس پڑھنے والے دین سے اور اللہ سے بیزار نہیں ہوتے ہیں، بلکہ جو سائنٹزم پڑھتے ہیں اور 1835 سے لارڈ میکالے کے ذریعے سے جو پورا تعلیمی نظام بنایا گیا ہے، گزشتہ جمعہ کے اندر بھی میں نے کہا تھا، اس کا مقصد سائنس کی آڑ میں سائنٹزم اور سائنس پرستی سکھانا ہے، سائنس پرستی۔ تو وہ جو سائنس کی آڑ کے اندر جو سائنس پرستی سکھائی جاتی ہے کہ ہر چیز کا فیصلہ ہم سائنس سے کریں گے، یہ سکھایا جاتا ہے، اس کی پاداش میں لوگ دین سے بیزار ہوتے ہیں، اس کی پاداش میں لوگ دہریے کی طرف جاتے ہیں۔ نفس سائنس سے کچھ نہیں ہوتا، سائنس تو خادم ہے۔ ہاں، اب یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ بھئی سائنس کے محنت کا میدان الگ، سائنس کا موضوع الگ، سائنس کا طریقہ کار الگ، اور جو ہے مذہب کا طریقہ کار الگ۔ سائنس صرف فزیکل چیزوں پہ بحث کرتی ہے اور اللہ غیر فزیکل ہے، غیر جسم والا اور جسے والا ہے، لہذا اللہ کے ہونے نہ ہونے کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ اب یہ بات تو مکمل ہو گئی۔